كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے اس اجتماع میں موجود معزز وزراء اکرام، چیف سیکرٹری آزاد حکومت جموں و کشمیر جناب عثمان چاچڑ صاحب، سیکرٹری صاحبان، انتظامیہ آفیسر، آزاد حکومت جموں و کشمیر کے تمام انتظامیہ کے لوگ، پنڈال میں موجود حریت کے رہنماؤں، ہماری مائیں، بہنیں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج 5 اگست کو کشمیری، پاکستانی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، وہ LOC کے اس پار ہوں، وہ LOC کے اس طرف ہوں، وہ پاکستان سے باہر کشمیری اوورسیز پاکستانی ہوں، ہندوستان کا وہ عمل جو 5 اگست 2019 کو اس نے دنیا کے منہ کے اوپر ایک تماچا مارا۔ اس نے کہا کہ میں اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کو نہیں مانتا۔ اس نے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی ہر آرگنائزیشن کو یہ کہا کہ میں تمہاری کسی قرارداد کو نہیں مانتا۔ اس نے OIC کو بھی یہی پیغام دیا کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک درندہ فوج موجود ہے جو 9 لاکھ کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ اس درندہ فوج کو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب اس کو دکھاتی ہیں اپنا عزم اور استقلال، جب سبز ہلالی پرچم پہن کے باہر نکلتے ہیں تو درندہ فوج کو اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے۔ درندہ فوج اور ہندوتوانہ ذہنیت جو غالب ہے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ یہ بھول گئے کہ فوجوں کی بنیاد پہ اقوام کو رول نہیں کیا جا سکتا۔ 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک کشمیر کے اندر LOC کے اس پار رہنے والے جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی دنیا کی وہ سہولت حاصل نہیں کہ جو ان کو ہونی چاہیے تھی۔ ہم آج استحصال کے حوالے سے، اپنے پروٹیسٹ کے حوالے سے اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا نے 20 سال کے کم عرصہ میں 2 عظیم جنگوں کو سامنا کیا، لاکھوں لوگ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے، اس جنگ عظیم دوم کے ٹائم پہ بھی اور جنگ عظیم اول کے ٹائم پہ بھی دنیا کی کچھ ایسی بڑی اقوام تھی جن کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، وہ زمین کی طرف دیکھنے کو تیار نہ تھے۔ لیکن جنگ عظیم دوم نے دنیا کو اس طرف وہ تصویر بھی دکھائی کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو گیا اور غرور جو تھا وہ زمین کے ساتھ آ لگا۔ اس کے بعد دنیا کو یہ ہوش آیا، عقل کے ناخن آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹھ کے کچھ کرنا ہوگا، بیٹھ کے سوچنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے وجود پہ غور کیا گیا۔ 1949 میں جب اقوام متحدہ کا وجود آیا، پاکستان اپنے مروز وجود میں آنے کے بعد اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کی آج تک پابندی کر رہا ہے۔ کشمیری جو بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں وہ بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ہر حکم کی، ہر قرارداد کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ لیکن ہندوتوانہ ذہنیت جو انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے جینے کا، اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں، لیکن وہ تمام کی تمام کمٹمنٹس سے باہر نکلتا جا رہا ہے اور ایک ایسا ایگریشن کہ اب کشمیر کے اندر کبھی وہ یہ 5 اگست والا اقدام اٹھا کے کشمیر کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم پاکستانی اور کشمیری یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ کشمیر بنیادی طور پہ ہندوستان کی تقسیم کا ناقابل عمل اس وقت تھا، یہ آج بھی تم نے رکھا ہوا ہے، یہ ایجنڈا اس وقت تک ہندوستان کی تقسیم کا تم نے لارڈ ماؤنٹ بٹن کے ذریعے کیا کیا، دوسرے اپنے ان انگریزوں کو کیا کہ رشوت دی گئی، گورداس پور کو اس کے حوالے کیا گیا۔ کشمیر کا کوئی زمینی لنک ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے۔ کشمیر کے تمام جغرافیائی راستے اللہ پاک نے پاکستان کے ساتھ بنائے، اس لیے بابا اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔
آج ہندوستان کشمیر کے اندر 20 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے. وہ کشمیر کے اندر G20 کو بلانا چاہتا ہے. وہ کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو بلانا چاہتا ہے. سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندوتوانہ ذہنیت کو سمجھتے ہوئے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ تم کشمیر کی سڑکوں کے اوپر تار کول کے بجائے سونا بچھا دو, کشمیری اس کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری اس سب چیز کو جو اس کے حربے ہیں, چالے ہیں, ٹریپ کرنا چاہتا ہے, جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چالیں کشمیریوں کو LOC کے اس پار ہوں یا دنیا کے کس کونے میں ان کو ٹریپ نہیں کر سکتی. کشمیری ڈل جھیل کے ٹورزم پہ گزارا کرنا جانتے ہیں, کشمیری اپنے سیب بیچ کے گزارا کرنا چاہتے ہیں. تم ان کو امن کی زندگی دو, رائے شماری کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام عالم آگے آئے اور آگے اپنی نگرانی میں وہاں پہ ریفرنڈم کرایا جائے. اس ہندوستان سے یہ کہا جائے کہ ریفرنڈم کرو. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جس چیز کو بھول رہا ہے کہ شاید کشمیری مظلوم ہے. میں بارہا اپنے معافی ضمیر میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اسلام کے سب سے پہلے شہید عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کی راہ پہ چلنے والے اہل بیت نے جب قربانی دی وہ اسی اسلام کی بقا کے لیے تھی کہ قیامت تک نہ اسلام کے جھنڈے نیچے ہوں گے نہ سر نگو ہوں گے. اسلام کا جھنڈا ایسے سبز لالی پرچم جن کی مباصرت گنبد خضرا سے ہو, یہ ہندوستان چیلنج کرنے چلا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 سال کی عمر میں طبعی موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. ان کے جسم کے اوپر بال برابر ایسا جگہ نہ تھی کہ تیر و تلوار کا نشان نہ ہو. سید الشہداء حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد کے اندر جب ہوتی ہے, مسلمانوں کو جو نقصان ہوا, رسالت مآب کے دندان مبارک بھی 2 شہید ہوئے, لیکن غزوہ بدر کے اندر جو ان کو سکھایا گیا سبق آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے آقا دو جہاں کے حکم پہ 2 دفعہ ہجرت بھی کی حبشہ کی طرف. مسلمان جب مدینہ میں آئے تو یہ منافقین اور کفار ان کو وہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے. کسی کو جب اس تصور میں جا کے ماضی میں دیکھیے کہ مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ کی طرف آنا اور مسلمانوں کی زندگی کو وہاں آ کے تنگ کرنا, یہ ہندوستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چالیں کرتا رہے گا, ہم برداشت کرتے رہیں گے. لیکن جب مسلمان اس طرف آتا ہے, ہم اپنی انگڑائی پہ آتے ہیں, ہم اپنی غیرت پہ آتے ہیں. فارس سے تیرا بڑا غرور ہے, روم سے تیرا بڑا غرور ہے, یورپ کی طرف بڑھتے ہیں تو کشتیاں جلا کے آگے جاتے ہیں, واپسی کوئی نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے 27 کروڑ مسلمان ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی سروں سے عزت چھیننے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہندو. اس کو اس چیز سے باز آنا ہوگا. وہ مسلمانوں کی غیرت اور ایمان کو چیلنج نہ کرے. یہ ایک چیز مسلمہ ہے کہ ہم دنیا کے جس خطے کی طرف بڑھے ہیں, کوئی دریا, کوئی پہاڑ, کوئی صحرا, کوئی جنگل ہمارا راستہ نہیں روک سکے. کشمیری مظلوم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 20,000 ہم ہوں گے, 20,000 افغانی ہوں گے. اگر اس کے کشتوں سے کشتے اور پشتوں سے پشتے نہ لگا دیے تو پھر یہ کہے گا کہ ان لوگوں کی نسل کوئی نہیں تھی. اس دین کے اوپر چلنے والے اہل بیت نے 6 ماہ کے بچے سے لے کے 57-58 سال امام عالی مقام کی جو عمر ہے, جس دین کی حمیت کے لیے قربانی دی. آج ہم میں سے یہ کشمیریوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ایک اذان کی تکمیل کے لیے کتنے لوگوں نے لائن لگا کے قربانی دی تھی کہ اذان کی تکمیل ہوگی, نماز پڑھی جائے گی. اس لیے کہ ہمیں یہاں سے ہو کے یہ اس کو بتانا ہے کہ LOC کے پار انسان بن, تیرے پاس 1.25 ارب آبادی کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عقل کے ناخن لیں, وہاں پہ جو دانشور طبقہ ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ان کے دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کس کو پوچھتا ہے, کس کو مانگتا ہے, کس سے مانگتا ہے, کیسے مانگتا ہے, لیکن مسلمانوں کی راہ میں نہ آئے. اگر وہ اس خطے کو امن دینا چاہتا ہے تو خطہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی, سماجی طور پہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن
اگر وہ اپنی ان کاروائیوں کے ذریعے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجدوں کے اندر جوتے پہن کے جائے گا، امام بارگاہوں کو روندے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان اس سے بڑی طاقت ہوا نہیں کرتی۔ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم اقوام عالم کو، اقوام متحدہ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا جو تھوڑا بہت یقین آپ پہ بچا ہے وہ یقین ختم ہو جائے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اس جبر اور استبداد کے ہاتھ کو روکنا ہوگا۔ کشمیر کی جو جدوجہد ہے، اقوام متحدہ اس مسلح جدوجہد کو لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اوائسی مسلم امہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مسلم امہ کو بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی اور دوسرے سفارتی روابط کو محدود کرنا ہوگا، اس کو کشمیر کی آزادی کے ساتھ لنک کرنا ہوگا۔ کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ 1.5 کروڑ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا آگے آئے، ہم یہ فیس کرنے کو تیار ہے کہ کشمیریوں سے یہ کہا جائے کہ آپ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس لیے کہ پاکستان مشیت الہی ہے۔ کشمیریوں کا ایمان پاکستان کے ساتھ ہے۔ کشمیری نہ علیحدہ کچھ ہے، نہ پاکستانی علیحدہ کچھ ہے۔ ہندوستان کو اگر یہ زوم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی ہر درمی سے آگے نہ ہٹا، اکھنڈ بھارت، پنجاب کے اندر، آسام کے اندر، اس کی اتنی ریاستیں میں گنوا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ریاستیں بننی شروع ہو جائیں گی۔ ہر ریاست 4 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، 6 کروڑ کی میں اپنے تصور میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے آپ ایل او سی کے اس طرف جو بیٹھے ہیں، آپ کے عزم اور استقلال میں بھی تو کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایمان کی قوت ہے، ایمان کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے دین نے جو شرف اور اعزاز ایک شہید کو بخشا ہے، کون ایسا ہوگا جو دنیا میں آنے والا شہادت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم لائنوں میں لگ کے کشمیر کی ماؤں ہے، ان کی کوکس کو اس لیے دنیا سلام کرتی ہے۔ شہداء جننے میں، مجاہدین جننے میں، غازی جننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے وہ ہمارے جو لیڈرز وہاں پہ کشمیر کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، نئے مولود جو آتے ہیں دنیا میں، ان بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت اور سیکولرزم کا ایک تماچا ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے جو شہید کیا تھا، کشمیر کی مائیں اس کے بارے میں کیا تصور رکھتی ہیں۔ تو اگر اتنا ہی بڑا سیکولر ہے، تو اتنا ہی بڑا ڈیموکریٹ ہے، تو پھر آپ کشمیری ماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ تو واقعی ڈیموکریٹ ہے، کیا واقعی تو سیکولرزم کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ تو درندہ فوجیں کسی قوم کو نہیں دبا سکتی، تو مسلمانوں کو کیا دبائیں گی۔ آخر میں میرے ساتھی جو مجاہدین اپنا مہاجرین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے لیے یہ فورم نہیں آپ کے ساتھ، چونکہ میری دل لگی اور باقی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ نے جو نہیں بھی کہا ہوتا، میں نے کمپین میں شروع کیا تھا، وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں آپ لوگوں سے میں اجازت